ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے معروف عالم مولانا محمود احمد قاسمی صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو پر تشریف فرما ہیں۔ ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین راہ نجات میں آج کل ہم سیرت النبی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ایک مثالی زندگی ہے، ہم سبھی جانتے مانتے ہیں۔ اس روشن چراغ کی طرح ہے جس کی روشنی میں ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سجاتے سنوارتے ہیں۔ ہم سبھی ناظرین یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، یعنی سماجی پہلو، روحانی پہلو، بحیثیت انسان اور بحیثیت نبی۔ آپ کی عظمت کو بیان کرنے میں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، بقول ایک شاعر کے ساتھ دینے سے ہوئے جاتے ہیں قاصر الفاظ، جانے کیا کیا میں آپ کی شان میں کہنا چاہوں۔ بہرحال آج ہم مولانا صاحب آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ ایک مدبر کی حیثیت سے آپ کی کیا زندگی رہی، آپ کی کیا حکمت عملی رہی، اور اپنی بات کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ ایک مدبر کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان کے ساتھ مولانا صاحب اپنی بات کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، فقال علیہ الصلاة والسلام الحکمت ضالۃ المؤمن۔ ناظرین کرام، حسن سیاست اور حکمت عملی ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے۔ بے شک۔ اور سیاسی زندگی والوں کے لیے اور مدبروں اور دانش مندوں کے لیے، وزیروں کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اسوہ بھی ہے اور آپ کی زندگی میں لائحہ عمل بھی ہے۔ بے شک بے شک جی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس حسن تدبیر کے ساتھ میں مدینے کے نظام کو سنبھالا ہے، صحابہ کرام کے نظام کو سنبھالا ہے، وہ ایک لائحہ عمل ہے تمام لوگوں کے لیے، اور وہ آئیڈیل ہے تمام لوگوں کے لیے جی۔ اور اگر آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مدبرانہ زندگی کو، حسن سیاست کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ زندگی مدینہ منورہ کے اندر زیادہ واضح ہوتی ہے۔ جی۔ بعض اہل قلم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر کیچڑ اچھالا ہے اور آپ کے زندگی کے جو ادوار کو بانٹا ہے اور تقسیم کیا ہے، مکی زندگی کو اور مدنی زندگی کو، جی۔ تو مکی زندگی میں آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ایک نبی ہیں، ایک واعظ ہیں، ایک پیغمبر ہیں، اور مدنی زندگی کے اندر آپ ایک سلطان اور ایک بادشاہ ہیں۔ جی۔ حالانکہ یہ نظریہ غلط ہے اور ان کی یہ سوچ غلط ہے۔ انہوں نے صرف نقد و جرح سے کام لیا ہے اور اس میں ذرا بھی انصاف کو بروئے کار نہیں لائے۔ جی۔ وہ مکے کا واعظ نبی اور پیغمبر اگر صرف سلطان ہی ہوتا مدینے کے اندر، جی، تو آپ ان کی جو رات کی زندگی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی بندگی میں وہ کھڑے ہیں، اور اتنا لمبے کھڑے ہیں، اتنے دیر تک کھڑے ہیں کہ اللہ کی بندگی میں اور نماز میں ان کے پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک سلطان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اور آخری جو لمحہ ہے، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو آپ کے پاس میں اتنا بھی اثاثہ نہیں ہے اور آپ کے پاس میں اتنا بھی مال نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے میراث میں سے حصہ دیں، بلکہ ایک زرہ جو تھی وہ بھی کسی یہودی کے پاس میں گروی تھی۔ یہ ہے آپ کی شان اور یہ آپ کی حیثیت، سادگی۔ بلکہ آپ حکومت کے ساتھ میں، سلطنت کے ساتھ میں ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو سلاطین عالم نے حاصل کیا ہے، ان تمام چیزوں کو پانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے اپنے زہد کو، ورع کو، تقوی کو، خوف خدا کو، خوف الہی کو، خشیت الہی کو اپنے ہاتھ سے
چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس کو اور مضبوطی کے ساتھ میں بے شک، بلکہ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے بحیثیت انسان، بحیثیت نبی، ایک سماجی، ایک انسان کی حیثیت سے بھی ایک مثالی زندگی ہمارے سامنے رکھی ہے۔ لیکن مولانا صاحب، آپ نے جو عظمت بیان فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ آج کہاں پر ہے؟ اگر آپ بنظر غیر پورے عالم کا ہم کتنا ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، کتنا ان کی طرز بنظر زندگی غیر کو، اگر ہم پورے عالم کا مطالعہ اور مشاہدہ کریں جی جی جی، تو یہ ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ اور کل بھی اس طرح کی بات آئی تھی کہ کسی بھی انسان کے دونوں پہلو جی متوازن نہیں ہوتے ہیں، برابر نہیں ہوتے ہیں۔ جی بلا شبہ، کسی کے پاس میں اگر روحانیت ہے تو پھر اس کے پاس میں سیاست نہیں ہوتی ہے، سیاست اگر ہے تو اس کے پاس میں روحانیت نہیں ہوتی ہے۔ بے شک، آج آپ مسلم حکمرانوں کو دیکھ لیں، مسلم عمرا و بادشاہوں کو دیکھ لیں، جی، اگر آج ان کے پاس میں سیاست ہے، پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو آج ان کے پاس میں روحانیت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، خشیت الہی ان کے اندر نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو غافل کیے ہوئے چھوڑے ہوئے ہیں، جبکہ حسن انتظام کے لیے، حسن تدبیر کے لیے اور ملکی آئین کو فروغ دینے کے لیے، چلانے کے لیے، نافذ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے سربراہ قوم کے لیے کہ اس کے اندر حسن سیاست بھی ہو، حسن تدبیر بھی ہو، اللہ کا خوف اور اللہ کی پکڑ ہو، جس طرح سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری حکومت میں، میری خلافت میں دریائے فرات میں کوئی پیاسا کتا مر جائے تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ رب العزت اس کی پاداش میں مجھے گرفتار نہ کر لے۔ یہ حکمرانوں کے اندر خوف ہونا چاہیے کہ ان کی حکمرانی کے اندر، ان کی بادشاہت کے اندر کوئی مفلوق حال نہ ہو، کوئی پریشان حال نہ ہو، کوئی مظلوم نہ ہو، ہر ایک آدمی کو اس کا اپنا حق دیا جائے، جس کی بنیاد پر پورے عالم کے اندر، دنیا کے اندر انصاف زندہ اور پائندہ۔ آپ نے حکمرانوں کی بات کی، آج کے دور سے موازنہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مدبر کی حیثیت سے جو عظمت تھی وہ آپ نے بیان کی۔ آج کہیں نہ کہیں ہمیں فقدان نظر آتا ہے، کہیں دانشمندانہ جو فیصلے ہیں ان کو لینے میں کہیں نہ کہیں ہمیں پیچھے نظر آتے ہیں آج کے حکمران، کہیں طاقت کے بل پر ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ نازیبا ہیں۔ یعنی کل ملا کر جو ایک بیلنس، ایک توازن ہونا چاہیے، اس توازن کی کمی ہے، کہیں انسانیت کم ہو جاتی ہے، کہیں سماجی پہلو کو وہ بھول جاتے ہیں، تو ایک توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے مولانا صاحب۔ توازن بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے دیکھیں گے کہ دنیا نے ایک ایسا فاتح دیکھا ہے، دنیا نے ایک ایسا فاتح دیکھا ہے جس کے جلوں کے اندر 10,000 جانثار صحابہ کرام ہیں، مکۃ المکرمہ جا رہے ہیں، مکۃ المکرمہ فتح ہو رہا ہے، پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، کس طرح سے ان کو وہاں پر ستایا گیا ہے، مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، اور ایذا رسانیاں ان کے ساتھ میں ہوئی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ اونٹنی پر سوار ہیں تو آپ کی جو کیفیت ہے، آپ اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، نہ کہ سر آپ کا اٹھا ہوا ہے فخر و غرور سے اور تکبر سے۔ قرآن شریف نے کوٹ کیا ہے بادشاہوں کے فاتحانہ انداز کو، ان کے شان و شوکت کو، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہان قوم کسی جگہ کو فتح کرتے ہیں اور اس علاقے کو زیر نگی کرتے ہیں تو ایسے فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں کہ وہاں کی آبادیوں کو تہو بالا کر دیتے ہیں، کھیتیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، درختوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ جب آپ فاتحانہ مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو خوف الہیت کو، انسانیت نوازی کو، عفو درگزر کو بالائے طاق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے جب ایک صحابی کہتے ہیں کہ الیوم یوم المرحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، کہ آج تو خون عادہ سے اپنے تلواروں کو رنگین کرنے کا دن ہے، میرے نبی نے فرمایا نہیں، آج تو الیوم یوم المرحمہ، آج تو عفو درگزر کا دن ہے، آج تو معافی کے دن ہے، آج تو انسانیت نوازی کا دن ہے، آج تو ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ستایا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو مکۃ المکرمہ حرم مکی میں داخل ہو جائے وہ بھی معمون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ معمون ہے، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے وہ معمون ہے،
اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری پاور، پوری قوت اور پوری طاقت کے باوجود بھی انصاف پسندی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ بے شک بے شک بے شک، بہترین عدل والے، انصاف والے انسان۔ مولانا صاحب، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں، بلکہ عرب ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، عرب کی ہی بات کر رہا ہوں، وہاں پر خطبہ بھی جو ہے شاہی دیا جاتا ہے، یعنی اتنی آزادی بھی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سپہ سالار کی حیثیت سے جو تدبیر ہوا کرتی تھی، جو ان کی عظمت تھی، حالانکہ انہوں نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی، لیکن اس کے باوجود ان کے جو منصفانہ فیصلے تھے وہ آج بھی ہمارے لیے ایک طرح سے مثالی زندگی بنے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک اہل عرب کی بات ہے اور دیگر حکمرانوں کی بات ہے، آپ ان کے دیکھیں گے کہ وہ صحیح راستے سے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کے سامنے صرف زر ہے، مال و دولت ہے اور دنیا کی رنگینیاں ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو متوازن بنانا چاہتے ہیں تو آج سے 1400 سال پیچھے ان کو جانا پڑے گا، نبی کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، بغیر نبی کی سیرت کو پڑھے ہوئے، اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر تو وہی کچھ کرنا پڑے گا ان کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ ہر شعبے میں زندگی، ہر شعبے کے لیے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے انسانیت کا جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور آپ کی اسوہ سے ہم کو روشنی نہ ملتی۔ بے شک مولانا صاحب، آپ نے بہتر زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کو کیا حکمت عملی اور اصول زندگی دیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مکۃ المکرمہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقلیت میں ہیں، اقلیت میں چند مسلمان ہیں وہاں پر، باقی اور دیگر جو آپ کے چچا ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں وہ آپ کے دین کو اور آپ کے مذہب کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن سیاست سے اور حسن تدبیر سے اور حکمت عملی سے کس طرح سے اپنے آپ کو اور دیگر صحابہ کرام کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی اپنے چچا خواجہ ابو طالب کے سرپرستی میں رہا کرتے تھے، اور خواجہ ابو طالب مکے کے سرداروں میں سے ہیں، معزز لوگوں میں سے ہیں، تو گویا کہ ایک ایسے شخص کی پشت پناہی حاصل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشرک تھے، اور ایک مشرک کی پشت پناہی لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن سیاست کے ساتھ میں، حکمت عملی کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھا ہے اور دیگر صحابہ کرام کو محفوظ رکھا ہے۔ طائف کی سرزمین سے جب آپ واپس آئے ہیں لہو لہان ہو کر کے اور پتھریں کھا کر کے پورا جسم لہو لہان تھا، تو آپ مکے میں جب دوبارہ انٹری کرنے اور داخل ہو رہے ہیں تو ایک مشرک ہے جس کا نام ہے مطعم بن عدی، مطعم بن عدی کے آپ سرپرستی میں اور اس کی پناہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ سکھلایا ہے لوگوں کو اپنی زندگیوں کو گزارنے کا کہ جہاں آپ اقلیت میں ہیں وہاں بھائی چارگی کو فروغ دے کر کے اور ان لوگوں کی پشت پناہی کو حاصل کر کے ان کو اپنے اعتماد میں لے کر کے اور اپنے حسن اخلاق کو پیش کر کے اپنی زندگیوں کو آپ گزاریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر سے کام لیا، دانش مندی سے کام کیا، اور ایک ایسی زندگی انہوں نے ہمیں دی ہے جس پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سنور سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے۔ دور حاضر میں ہم دیکھیں کہ تدبیر کی بھی کمی ہے، دانش مندانہ فیصلوں کی بھی کمی ہے، ہم معمولی سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، معمولی سی بات پر غلط فیصلے لیتے ہیں، بغیر بنا کچھ سوچے سمجھے، بغیر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہیں نہ کہیں درس لیے ہم اس طرح کی چیزیں کر جاتے ہیں۔ اگر بہتری کی طرف ہم بڑھے مولانا صاحب تو ایک آدمی، ایک فرد کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرد کہاں سے بہتر شروعات کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے، پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو زیر کر لے، بلکہ پہلوان وہ ہے، سب سے قوی اور مضبوط آدمی وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھے اور اپنے آپ پر قابو پائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے جس کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ ہے اس وقت کا جب خانہ کعبہ کی تعمیر چل رہی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، حجر اسود جو ایک مبارک اور ایک پاکیزہ پتھر ہے، اس کو نصب کرنے پر، اس کو لگانے پر نزاع اور جھگڑا ہونے والا ہے، اور ایسا جھگڑا
کہ آپ مکہ المکرمہ اور ان کے قریش کے جھگڑوں کے بارے میں اگر آپ جانیں گے تو وہ جب جھگڑے ہوتے تھے وہ خاندانی جھگڑے ہو جایا کرتے تھے اور اس میں ایک دوسرے قبیلے اس میں شریک ہوتے تھے اور کافی لمبے وہ جھگڑے ہو جایا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے حسن عمل سے اور حسن سیاست سے اور تدبیر و حکمت سے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جھگڑا وغیرہ مت کرو اور اپنے غصوں کو کنٹرول رکھو, اپنے آپ کو ضبط اور قابو میں رکھو. کل سب سے پہلے حرم مکی کے اندر جو داخل ہوگا وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. صحیح بات. صبح جب ہوئی جو حرم مکی میں داخل ہونے والے تھے سب سے پہلے وہ صادق الامین تھے, یعنی ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب آپ داخل ہوئے تو سب آگے صادق الامین آگے, آپ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. آپ نے ایک چادر بچھائی ہے, اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو اٹھایا ہے اور فرمایا جتنے خاندان ہیں جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی کو اپنا وکیل بنا لیں, اپنا ذمہ دار بنا لیں. وہ اس چادر کو پکڑے اور آپ لوگ ہم کو اپنا وکیل بنا دیں, وہاں خانہ کعبہ کے پاس میں لے کے آئیں جہاں اس کو نصب کرنا لگانا ہے. میں آپ لوگوں کی طرف سے وکیل بن کر کے اس حجر اسود کو وہاں پہ رکھ دیتا ہوں. اس حسن تدبیر سے اور حکمت عملی سے نبی علیہ السلام نے ایک بڑے جھگڑے کو ختم کیا ہے جو آئندہ ایک بڑے لڑائی کو جنم دے سکتا ہے, جس کی آج سخت ضرورت ہے. آج ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے, دانش مندی سے کام لینا چاہیے, تدبیر سے کام لینا چاہیے. مولانا صاحب جذبہ ہر ایک انسان کے اندر ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ جھجک جاتا ہے کہ شروعات کہاں سے کی جائے, تو کس طرح سے بہتری کی شروعات کی جائے؟ دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ جن کو محدث دہلوی کے نام سے جانا جاتا ہے, اور فن حدیث کی جو شروعات ہے اس کی جو سند ہے کسی بھی عالم دین کی کسی بھی مفتی کی سند جا کر کے محدث دہلوی سے پھر آگے جا کر کے بڑھتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کتاب کے اندر انہوں نے فن سیاست کے بارے میں بڑے اچھے رموز اور اسرار انہوں نے نوٹ کیے ہیں اور فرمایا ہے انہوں نے کہ ایک ہے سیاست مدنیہ, ایک ہے سیاست ملکیہ اور ایک ہے سیاست بیتی. اس پر حضرت نے بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے جس کو آپ حسن سیاست کہہ سکتے ہیں اور حکمت عملی کہہ سکتے ہیں, اور یہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے اور ہر انسان کے گھر کے اندر ہونا چاہیے. آپ کا ایک گھر ہے, آپ کے گھر جس میں بیوی اور بچے رہتے ہیں, ماں باپ رہتے ہیں, بغیر حسن تدبیر کے آپ کا گھر نہیں چل سکتا ہے, بلا شبہ صحیح, بغیر حکمت عملی کے نہیں چل سکتا ہے. آپ کسی شہر میں رہتے ہیں, آپ اس شہر کے میئر ہیں یا اس شہر کے آپ قاضی ہیں, آپ کے بغیر حسن عمل کے اور حکمت عملی کے حسن سیاست کی وہ شہر نہیں چل سکتا, شہر کا نظام نہیں چل سکتا. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے بہت سارے معاملات ہیں, اگر آپ حسن سیاست سے اور تدبرانہ عقل و شعور سے اگر آپ غافل ہیں اور اکثر عاری ہیں تو آپ اس ملک کے نظام کو نہیں چلا سکتے ہیں. تو اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے ایک فرد کے حیثیت سے بھی, اجتماعی طور سے بھی, انفرادی طور سے بھی, تاکہ ایک سماج اچھا ہو, معاشرہ اچھا ہو, وہ گھر اچھا ہو, وہ ملک اچھا ہو, وہ شہر بھی اچھا ہو. صحیح فرما رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ توازن پر زور دیا ہے, ہر ایک چیز پر برابر دھیان دیا ہے کہ ایک توازن قائم ہو, انسانیت, سماج, روحانی تمام پہلوؤں کو ذہن میں رکھا, دانش مندانہ فیصلے لیے اور بہت تدبیر سے کام لیا, تب کہیں جا کر وہ زندگی بنی جو کہ ہمارے لیے مثال ہے. لیکن آج ہم کہیں نہ کہیں اس پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں, یہ سخت ضرورت ہے. مولانا صاحب ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تدبیر سے یا اپنے دانش مندانہ عمل سے قوم کے لوگوں کو تباہی اور بربادی سے کس طرح سے محفوظ کیا, یہ میں جاننا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہمارے لیے ایک مثال قائم ہو اور ہم اس زندگی پر چلنے کی کوشش کریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے طے کی ہے. آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن ہجرت کر کے وہاں گئے تو ظاہر سی بات ہے مدینہ آپ کے لیے اجنبی تھا, بلا شبہ. جو صحابہ کرام وہاں گئے تھے ان کے لیے بھی اجنبی تھا. مدینہ کے اندر جو لوگ آباد تھے وہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے, ان میں ایک بڑی لمبی جنگ چھڑی ہوئی تھی, جنگ بغاس کے نام سے.
اور بہت ہی خطرناک خونریز جنگ ہے وہ، جس کی بنیاد پر اوس اور خزرج کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے آگے کی تباہی کو روکنے کے لیے اور مدینہ منورہ کے نظام کو منظم کرنے کے لیے اور خارجی حملوں سے مدینے کو بچانے کے لیے اور داخلی انتشار کو روکنے کے لیے نبی علیہ السلام نے جو حکمت عملی وہاں اپنائی ہے وہ پہلے اوس اور خزرج کو ملایا ہے۔ حالانکہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع جو یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان کو یہ بات بڑی ناپسند لگ رہی تھی کہ اوس اور خزرج مل جائیں گے، یہ متحد ہو جائیں گے تو پھر ہمارے ناک میں دم کر دیں گے لوگ۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ان کو منظم کیا ہے، جوڑا ہے، تاکہ یہاں کا نظام درست ہو جائے، سب لوگ محفوظ و مامون ہو جائیں، جان عزت مال سب کی مامون ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ اس کی طرف توجہ کیا ہے، اور ان لوگوں سے بھی معاہدہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے کہ ہماری آپ کی جنگ نہیں ہوگی، آپ ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، ہم آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر کوئی خارجی آ کر کے مدینے میں ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو وہ اٹیک صرف ہمارے اوپر اٹیک نہیں ہوگا بلکہ آپ پر ہوگا، اور آپ ہمارا تعاون کریں گے۔ اس طرح سے ایک عالمی میثاق اور معاہدہ نبی علیہ السلام نے مدینے میں بنایا ہے، جو پورے دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، اس پر عمل کر کے پورے نظام عالم کو درست کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ امت مسلمہ کے لیے مولانا صاحب اب کیا آپ پیغام دیں گے کہ ہم ان راستوں پر چل کر، ان تدابیر کو اپنا کر کے، ان دانش مندانہ فیصلوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں توازن قائم کریں؟ انفرادی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے میری یہ درخواست ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو بڑی باریک بینی سے آپ پڑھیں، اور پہلے اس کو اپنی زندگی سے شروع کریں، اپنے گھر کے نظام کو حسن سیاست سے، حسن تدبیر سے اس کو درست کریں۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ جو حکمراں ہیں اور جن کو پورے ایک عالم کے اندر اور ایک ملک کے اندر، پورے ایک شہر کے اندر ایک حکمرانی کرنی ہے، اس کے نظام کو چلانا ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کی سیرت کو بغور اور باریک بینی کے ساتھ میں پڑھیں، اس لیے کہ پوری دنیا اس بات کے قائل ہے، بے شک، اور تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اور آپ کے رفقائے کار نے، ابو بکر و عمر نے، عثمان و غنی نے، اور امیر معاویہ اور عمر بن عاص جیسے لوگوں نے جو نظام حکومت قائم کیا ہے اس دنیا کے اندر، اس سے بہتر کوئی نظام حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ مینار نور ہے ان تمام چیزوں کے لیے، حکومتوں کو درست کرنے کے لیے، ملکوں کے اندر امن و امان کو بحال کرنے کے لیے، گھر کے معاشرے کو، سماج کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو، نبی کی تاریخ کو، اور خاص طور سے اس چیپٹر کو بڑی باریکی سے پڑھیں، کس طرح سے آپ نے اپنے گھر کو منظم کیا ہے، صحابہ کو منظم کیا ہے، اور پھر ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں رکھا ہے جو کہیں نہ کہیں آپ سے نفرت کرتے تھے، اس بنیاد پر بھی آپ کی عظمتوں کے قائل ہوئے۔ بے شک، اور پوری دنیا قائل ہوئی ہے، اور پوری دنیا نے ان پر تحقیق کی ہے، اور تحقیق کے نتیجے بھی بہت بہتر رہے ہیں، مثبت رہے ہیں، مخالفین تک نے ان کی تعریف کی ہے۔ کل ہم ذکر کر رہے تھے مائیکل ہارٹ کا کہ انہوں نے جو 100 نام سے کتاب لکھی تھی، انہوں نے بھی، یعنی مخالفین میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹاپ آف دی لسٹ ان کو رکھا ہے، دنیا بھر کے تمام عظیم شخصیات میں سے انہوں نے ٹاپ پر رکھا ہے، اور یہ بتایا کہ ایک توازن انہوں نے قائم کیا زندگی میں، نہ صرف روحانی اعتبار سے بلکہ سماجی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں مولانا صاحب، ان سے اب بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عبدالغفار صاحب، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ ہاں، میرا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں عطر صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ قرض کی دعا کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میں نے لون نکالا تھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری جو وائف ہے انہوں نے سپنا دیکھا، ایسا خواب دیکھا، خواب میں جیسے دوبارہ شادی ہو رہی ہے ایسا دیکھا خواب۔ ہاں، وہ بس یہ 2 سوال ہے میرے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، قرض کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سود پر آپ نے قرض لیا تھا؟ سود پہ جو دیتے نا، ابھی وہ گٹ نکالے، گٹ کا لون نکالا تھا۔ ہاں، وہی ہے، اس میں یعنی مہینے کے مہینے پیسے بھرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کے 2 سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ ایک کالر اور ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ حسینہ صاحبہ، سوال پوچھیں۔ خیر مقدم آپ کا۔ حسینہ صاحبہ، خیر مقدم آپ کا، راہ نجات میں سوال پوچھیں۔ شینا نام ہے میرا، شینا صاحبہ فرمائیں۔ جی شینا جی فرمائیں، اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں۔ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کرو۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
میں شینا بول رہی ہوں. جی شینا صاحبہ فرمائیں، سوال کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے معنوں کے شینا اور کیا نام ہے شانو، غنی اور شانو، رمی اور بہت شکریہ. 3-4 نام ہم تک پہنچے ہیں. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار آپ کو کرنا ہوگا. 2 کالر اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. وکیل صاحب ہیں اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب سے ہم بات کریں گے. وکیل صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. جی فرمائیں وکیل صاحب، فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں وکیل صاحب، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. میں پوچھا مولانا صاحب سے کہ میرا ایک سال تو کام صحیح چلتا. جی میں کہتا ایک سال آپ سے بات مکمل نہیں ہو پائے گی چونکہ آپ نے ٹی وی سیٹ کی آواز کھول رکھی ہے، لیکن مفہوم آپ کے سوال کا ہم تک پہنچ گیا ہے. کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، مفہوم یہی ہے کہ 1 سال پہلے صحیح چل رہا تھا، اب نہیں ہے. ضیاء الحق صاحب سے بات کریں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا ضیاء الحق صاحب. ضیاء الحق صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضیاء الحق صاحب فرمائیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی ایک بچہ ہمارا بیمار ہے اور رپورٹ اس کی ساری لگ بھگ صحیح ہے، نارمل ہے. اور کیا اور رات کو اسے گھبراہٹ ہو، دن میں کچھ نہیں، ایک دم بار بار پسینہ ہے ہاتھوں پیروں پر. اس کے لیے کوئی عمل بتا دو. بہت شکریہ. کتنا بڑا بچہ ہے؟ بہت شکریہ. سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. بچہ بیمار ہے، بظاہر رپورٹس وغیرہ سب نارمل ہیں. مناسب تو یہ ہے کہ آس پاس میں اگر کوئی عالم دین ہے یا کسی مسجد میں چلے جائیں، وہاں کے عالم صاحب سے رابطہ کر لیں اور ان کو اپنی کیفیت، اس بچے کی کیفیت بتلا دیں، باریکی سے بیان کر دیں. جی اور ان سے دم وغیرہ کرا دیں، پانی وغیرہ پہ. اور ویسے بھی گھر میں اگر وہ کرنا چاہیں تو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل، اور بہتر ہے کہ 3 مرتبہ والسماء والطارق ملا لیں اور اس بچے کے لیے دم کر دیں، پانی وغیرہ پہ اس کو پلائیں. انشاءاللہ افاقہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. وکیل صاحب کے کاروبار کے تعلق سے پریشانی ہے. دیکھیے کاروبار یہ تو کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی خراب ہوتا ہے، اور یہ تو ایک نظام ہے دنیا کا، اور ہمیشہ کبھی کوئی بھی معاملہ یکساں نہیں رہتا ہے. بے شک. جی تو میری درخواست ہے کہ نماز کی وہ پابندی کریں اور روزانہ کم سے کم 1 تسبیح درود شریف کی پڑھیں. درود شریف کو روزگار کے لیے اور خیر و برکت کے لیے بڑا دخل ہے. اور یا لطیف ہو 133 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بڑھتے ہیں آگے شینا صاحبہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. ایک تو انہوں نے شینا اپنے نام کے معنی جاننے چاہے ہیں، دوسرا شانو انہوں نے نام بتایا، تیسرا رمی بتایا، چوتھا نام ہم تک پہنچا نہیں. دیکھیے میں ناظرین کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ اس طرح اب وہ نام پوچھ رہے ہیں تو پہلے ہی علماء سے رابطہ کر کے اور ان سے پوچھ کر کے نام رکھا کریں. میں یہ دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ ماڈرن نام کی تلاش کرنے میں لوگ اس کے معنی کو ملحوظ نہیں رکھتے ہیں. بس نام چاہیے اور ایسا نام چاہیے جو کسی سے ملتا نہ ہو، کسی سے ملتا نہ ہو. اس طرح کے نام لوگ ڈھونڈ کر کے رکھتے ہیں، چاہے اس کا معنی کوئی کیسا بھی ہو. تو میری درخواست یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں، با معنی نام رکھیں اور علماء سے معلوم کر کے رکھیں. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں آگے. 2 کالر اور ہیں، جمیل صاحب ہیں اور سالار صاحب ہماری فون لائن پر ہے. جمیل صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. جمیل صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ارے وہ چھوٹا بیٹا بہت دکھ کرتا ہے، غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے، اس لیے دعا کی طرف آئی بھائی. کتنے بڑے بچے ہیں؟ بی اے کیا ہے تو ٹاٹا سے بول رہا ہوں، میں ٹاٹا مان سے اپنے بھائی بول رہا ہوں، تمہارا دوست. جی جمیل صاحب کا سوال ہمارے پاس آ گیا ہے. سالار صاحب سے ہم بات کریں گے. سالار صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. سالار صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سالار صاحب فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اسلام کے اندر ہے موجود ہے اور نیا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کے اندر کوئی ذات کو جو ہے تو اونچا درجہ دیوا ہے، کسی کو کم دیوا ہے، تو کیا ہم بیٹا بیٹی کا رشتہ وہاں کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے کسی کے پاس حج کرنے کی اتنی گنجائش نہیں ہے، کم ہے، عمرہ کر لے تو کیا اتنا ہی اس کا ثواب ملے گا؟ بہت شکریہ ہمارا صاحب. پہلے سوال کے ساتھ آتے ہیں ہم سالار صاحب کے. جی سالار صاحب کا ایک تو حج کے تعلق سے ہے
देखिए, अगर उतना माल नहीं है आपके पास में, या हज फर्ज नहीं है, तो जब हज फर्ज नहीं है तो भाई उसका अदा करना जरूरी नहीं है। अगर उम्रा कोई कर लेता है तो हज बैतुल्लाह का सवाब तो खैर उसको नहीं मिलेगा जी, लेकिन जो उम्रे के फजाइल हैं, उसको जो सवाब हैं उसको उनको हासिल होंगे। और हज का एक कंडीशन है उसकी, हज की कंडीशन है कि इतना माल होगा तो आप पर हज फर्ज होगा और फिर रास्ता पूरा अमन हो। जब आप हज पर जाएं तो पीछे आपके ज़्यादा सामान और खर्चा, नानो नफ़क़ा बच्चों के लिए हो, ये सारी चीज़ें उसके लिए लवाजिमात में से हैं। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर आप उम्रा कर लें, जब आपके ऊपर हज फर्ज हो जाएगा और अल्लाह आपको तौफीक देगा तो फिर आप हज कर लीजिए। जमील साहब का एक सवाल है। जमील साहब कहते हैं कि उनका छोटा बेटा परेशान कर रहा है, BA में पढ़ते हैं, तो किस तरह से वो राह रास्त पर आ सकते हैं? अवलन तो बच्चों को समझाएं जी, और उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। और मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी ये दरख्वास्त करता हूं कि हर घर के अंदर एक निज़ाम होना चाहिए और रोज़ाना अपने औकात को खाली करके, फारिग करके अपने बच्चों को और अपने घर वालों को लेके बैठें और कोई एक सीरत की किताब, दीनी किताब लेकर के बैठें जो पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, सुनाया जाए, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। तालीम का सिलसिला होना चाहिए। तालीम का सिलसिला होना चाहिए। आप एक देख लें कि एक बाल्टी पानी, ये बहुत सारा पानी अगर आप किसी पत्थर पे डाल दें तो उस पत्थर पे कोई असर नहीं होता है, लेकिन अगर वही पानी कतरा कतरा किसी एक जगह पे टपकेगा, वो निशान छोड़ जाएगा, वहाँ सुराख हो जाएगा, ये असर होगा इंशाअल्लाह बच्चों पर। और फिर एक अमल कर लें, एक तस्बीह है या बर्रो, उसको 200 मरतबा पढ़ करके पानी में दम करें और बच्चों को पिलाएं। वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे पर शुरू से ही तवज्जो दी जाए और बच्चे के साथ उनकी तालीम पर, उनकी तरबियत पर ख़ास तौर पर गौर करना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सैयद अहमद साहब हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनसे बात करेंगे और उसके बाद रूबी साहिबा से हम बात करेंगे। फरमाएं सैयद अहमद साहब, क्या सवाल है आपका? सैयद जी फरमाएं। सैयद अहमद साहब अगर हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। हेलो, हमारा सवाल है, देखो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते, हमारा एक बच्चा दारुल में पढ़ता और हमको नमाज के अंदर शैतान के वसवसे अलग अलग ख्याल आते और हमारे घर में हमारे बेगम हमारे नमाज नहीं पढ़ते। बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल आ गए हैं हमारे पास और रूबी साहिबा से हम बात करें। रूबी साहिबा फरमाएं, आपका क्या सवाल है? रूबी साहिबा सवाल पूछें। रूबी साहिबा हमारे साथ फोन लाइन पर अगर मौजूद हैं तो सवाल पूछिए। जी जी फरमाएं, टीवी सेट की आवाज बंद कर दें। जी फरमाएं। गालिबन रूबी साहिबा से बात हमारी मुमकिन नहीं है। मौलाना साहब, सैयद अहमद साहब का सवाल लेते हैं। नमाज में वसवसे पैदा होते हैं, ख्यालात आते हैं, किस तरह से दूर किए जा सकते हैं? खुद नमाज पढ़ते हैं, अच्छी बात है, अहलिया को समझाते रहें, अल्लाह उनको तौफीक देगा नमाज की। और नमाज में जो आपके वसवसे आते हैं उस वसवसों को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बेहतर ये है और ज़रूरी ये है कि आप पेशाब के क़तरात से, पेशाब की छींटों से अपने आप को महफूज रखें और अपने आप को बचाएं। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और हमारे पास है, अब्दुल गफ्फार साहब का है। कर्ज के लिए उन्होंने दुआ जाननी चाहिए है। कर्ज की अदायगी की, कर्ज की अदायगी के लिए जो दुआएं मनकूल हैं नबी अलैहिस्सलाम से, एक तो ये है अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफضलिका अम्मन सिवाक। रोजाना मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा इसको पढ़ लें। और एक दुआ और है, उसको भी याद कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रमी। इसको भी कसरत से पढ़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़, कर्ज से बहाली इंशाअल्लाह ताला। एक सवाल और उनका बाकी है, लेकिन उससे पहले हम नसरीन साहिबा से बात कर लेते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मक़दम आपका नसरीन साहिबा, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं बहन। मौलाना साहब से मेरे हमारे घर में काम की बहुत परेशानी है और हमारे भैया हैं जो, उनका भी काम नहीं चलता। ठीक है बहन, आप काम करना चाहते हैं वो काम हो नहीं पाता। बिल्कुल, आपका सवाल और सवाल का मफहूम मौलाना साहब तक पहुंच गया है। मौलाना साहब, लेकिन एक सवाल से पहले एक कॉलर और है, एजाज साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका, एजाज साहब सवाल पूछे। हेलो जी फरमाएं। हेलो जी फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं? मेरे
बहन को एक ख्वाब दिखा और वो ख्वाब के अंदर में मेरे वालिद साहब तो इंतकाल हो चुके हैं, यानी मेरे वालिद साहब इंतकाल हो ही गए हैं, लेकिन उसको ऐसा ख्वाब दिखा कि मेरे वालिद साहब उसको बोल रहे कि तू मेरे साथ चल, और मेरी वालिदा भी हयात है मेरे साथ में, मेरी वालिदा बोलते उनके साथ मत चल, मेरे साथ चल। इसका क्या मायने? बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है, क्या इसकी ताबीर क्या है? ये ख्वाब जो है ठीक है, इतना ये बुरा नहीं है, लेकिन ये है कि आइंदा किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कुछ सदका वगैरह निकाल दें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ लिया करें बाद नमाज असर। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल इनका नसरीन साहिबा का है, रोजी रोटी के ताल्लुक से। देखिए, कारोबार के सिलसिले में बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत सारे सवालात आते रहते हैं। आप तमाम हजरात इसको सुन लें कि नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। खुद भी नमाज पढ़ें और अपने घर वालों को, बच्चों को नमाज का आदी बनाएं और साथ साथ कसरत से नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ें, दरूद भेजें और रोज़ाना एक तस्बीह तो ज़रूर पढ़ लिया करें। और ये अमल भी विर्द-ए-जा बना लें या लतीफ़ 133 मरतबा इसको कसरत से पढ़ें, बराबर पढ़ें, इंशाअल्लाह फ़ायदा हो। आइए, दो कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। उरूज साहिबा हैं और नसीमा साहिबा हैं। उरूज साहिबा, खैर मक़दम, आपका राह निजात में सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी हमारा सलाम। बिल्कुल बहन उरूज, हम बहुत दिन से लगा रहे थे लेकिन आज लग गया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। हमें ये क्वेश्चन पूछना है कि हमारा बेटा जो है वो 15 साल का है, 10th में है, लेकिन उसका पढ़ने में दिल नहीं लगता है और वो कहना भी नहीं मानता है। घर में नमाज वगैरह सब होती है लेकिन उसका पढ़ने में दिल नहीं लगता है। बस उसके लिए दुआ भी कर दीजिए और उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल मौलाना साहब तक पहुंच गया है। बहन नसीमा से बात करेंगे और उसके बाद दोनों सवालात के हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। खैर मक़दम, आपका नसीमा साहिबा, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा ख्वाब है जी, एक रात ख्वाब में जी मैं खूब रोती हुई दिख रही थी, जैसे मेरी माँ का इंतकाल हुआ है जी, वो भी दिख रही थी और गहरा खड्डा नजर आ रहा था, जैसे इसका लैट्रिन का कोई खड्डा हो, गहरा खुला नजर आ रहा था और ऊंट नजर आ रहे थे। गड्ढा गंदा था? नहीं जी, पानी था उसमें, साफ पानी था, जैसे ऐसे डर लगता था जिन्हें उसमें गिर जाएंगे। उसको देखकर डर लग रहा था। मौलाना साहब, किस तरफ इशारा करता है ख्वाब? दरख्वास्त है मोहतरमा से कि अपने उन मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करें जी, और कुछ सदका वगैरह करके, कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह करके वो उनके लिए ईसाले सवाब करें, कुछ सवाब पहुँचे। बहुत शुक्रिया बहन नसीमा को, अपने सवाल का जवाब मिल गया है। उरूज साहिबा का सवाल है, बेटा 15 बरस का है, माशाल्लाह पढ़ाई में दिल नहीं लगता। या बर्रू 200 मरतबा पढ़ें और पढ़ करके पानी में दम करें और उस बच्चे को पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चा मुती और फरमाबरदार होगा इंशाअल्लाह ताला। और हर फर्ज नमाज के बाद ये आयत 3 मरतबा पढ़ लें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। दो कॉलर हैं, यास्मीन साहिबा इस वक्त हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं और उसके बाद हम नौशाद साहब से बात करेंगे। बहन यास्मीन, आपका खैर मक़दम करते हैं, फरमाएं क्या सवाल है। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए यास्मीन साहिबा और सवाल पूछिए। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे घर में रुकावट बहुत है हर चीज में, रोजी से परेशान है, हर चीज से हर चीज से परेशान है। बच्चे अलग गुस्सा गर्मी करते हैं, कोई रिज़्क़ खा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। नौशाद साहब से बात करेंगे और उसके बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर मौलाना साहब से जोड़ेंगे। नौशाद साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा एक सवाल था। हमारे यहाँ परसों बेटी आई है, माशाअल्लाह, मुबारक जी। तो उसका हमने नाम रखा है उम्मे हबीबा। तो उसका नाम रख रहे हैं, तो ये कैसा नाम है? बहुत शुक्रिया और बहुत मुताल्लिक इसका बहुत अच्छा कदम है आपका मौलाना साहब। इसका कुछ देर पहले आप जिक्र भी कर रहे थे कि नाम का तयन करने से पहले हमें तहकीक करनी चाहिए, आलिमों से मशवरा करना चाहिए ताकि उसके जो नाम के असरात है वो कहीं ना कहीं बच्चे पे उसकी शख्सियत पर पड़ते हैं। तो इन्होंने, भाई नौशाद ने अपनी बेटी का नाम उम्मे हबीबा रखा है और आपका मशवरा चाहा है। देखिए, उम्मे हबीबा ये अज़वाज मुतहरात में से, हमारी उम्मुल मोमिनीन में से
ایک ماں کا نام ہے جی، اور بہت ہی خوبصورت بہت پیارا نام ہے، اور حبیب کے معنی محبوب پیارا دوست ہوتے ہیں. اچھا ہے نام ہے، یعنی مناسب ہے یہ نام، بہت اور بہتر ہے، بہت عمدہ. مولانا صاحب کا مشورہ ہے کہ آپ نوشاد صاحب اپنی بیٹی کا یہ نام رکھ سکتے ہیں. ریشمہ صاحبہ سے اب ہم بات کریں گے، ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. خیر مقدم آپ کا ریشمہ صاحبہ، سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ریشمہ صاحبہ. میرا سلام. وعلیکم السلام. مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. مولانا صاحب جیسے شام کی ٹائم درمیان اپنے کمرے کا جو دروازہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ دروازے میں بیٹھ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں بیٹھنا نہیں چاہیے، قرضہ چڑھتا ہے. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ گھر میں اگر 2 پوچھ والی چھپکلی ہو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بتا دیں. اور شام کی ٹائم اثر کے بعد جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، اس کے لیے مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. راشدہ صاحبہ سے اور بات کریں گے، ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. راشدہ بہن، خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے. جی بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے مہر کے بارے میں پوچھنا ہے. جی، کیا شوہر سے مہر لینا ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اور ایک سوال اور ہے کہ خدا اور شوہر کو خدا اور خاوند کیوں بولتے ہیں؟ اور ایک سوال جی مولانا صاحب یہاں سے کچھ اور کہنا چاہتی ہیں؟ غصہ. جی ہاں بھائی جان، جی جی، غصے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو، بہت غصہ آتا ہے ظاہر بھائی کو. بہت شکریہ. آپ کے 3 سوال ہمارے پاس آ گئے. حالانکہ ہم اپنے تمام ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک سوال پوچھیں اور بہت ضروری ہوا تو 2 سوالات ہم تک ارسال کریں، تاکہ آپ کے جواب کے جو سوالات کے جو تسلی بخش جواب ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے. مولانا صاحب، ان کے شوہر والے سوال سے ہم لیتے ہیں. شوہر کو خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے. دیکھیے، شوہر خاوند کیوں کہا جاتا ہے؟ شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے. جی، خدا کا مطلب یہ کہ جس طرح سے اللہ رب العزت کی اطاعت ضروری ہے، جی، ایسے ہی شوہر کی بھی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے. جی، اور واقعی شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں. اس معنی پر شوہر کو خدا کہا گیا ہے، ورنہ اس میں کوئی خدائی صفت ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے، ایسا کچھ نہیں. غصے پر قابو کیسے پایا جائے؟ اولاً تو یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اپنے حالت کو بدل لیں. بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے تو لیٹ جائیں، حالت کو تبدیل کر لیں. اور غصہ جب آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. ٹھیک ہے، اور وضو کر لیں، پانی پی لیں. یہ غصے کو کم کرنے کا طریقہ ہے. اور اگر اس کے لیے وظیفہ چاہتے ہیں تو یا برو، یہ ایک وظیفہ ہے، اس کو 200 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کریں، خود پی لیا کریں. بہت شکریہ. ایک سوال ان کا اور باقی ہے، لیکن اس سے پہلے 2 کالر ہیں، ان کے ہم سوالات لے لیتے ہیں. ریحانہ صاحبہ ہیں اور فرزانہ صاحبہ ہیں. ریحانہ صاحبہ، خیر مقدم آپ کا. پہلے سوال آپ پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم نے خواب میں دیکھے سونے کے پتیاں کوئی دے رہے ہمارے کو، اور ابالے بھی سیب کھا رہے، ٹوکری کے اندر انڈے رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے بھٹے ہیں، 10-20 ایکڑ میں بھٹے کا بگاڑ لگے ہوا ہے. تو ہم بول رہے کہ پانی نہیں پڑ رہا اس لیے یہ بھٹے ٹوٹ گئے. اور رام پھل دکھ رہے زمین کے اوپر اگے والے، لگے والے، بہت بڑے بڑے، 5-5 کلو کے ایک. ٹھیک ہے بہن، آپ کا خواب ہم تک پہنچ گئے. اور بہن فرزانہ سے اور بات کریں گے، ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. بتائیں فرزانہ صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ فرزانہ صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. جی فرمائیں. غالباً فرزانہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکے گا. مولانا صاحب، ریحانہ صاحبہ کی بات کرتے ہیں. سونے کی پتیاں انہوں نے دیکھی ہے، ٹوکری میں انڈے وغیرہ دیکھے ہیں، تو یہ خواب کس طرف اشارہ، کیا اس کی تعبیر ہے؟ کچھ خوشیاں ملیں گی ان کو. کچھ خوشیاں ملیں گی. اللہ رب العزت آپ کی خوابوں کو بار آور فرمائے، اور کسی بھی حالت بد سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. راشدہ صاحبہ کا ایک سوال باقی ہے مہر کے تعلق سے. ان کا کہنا ہے مہر لینا کیا ضروری ہے؟ دیکھیں، مہر یہ اس خاتون کا، اس بیوی کا حق ہے. جی، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ. اگر وہ لیتی ہیں تو بہتر ہے، اور شوہر کو دینا بھی چاہیے. بالکل، شوہر کو دینا چاہیے. اور بیوی اگر لے لیتی ہیں اپنے ضروریات میں، اپنے مصرف میں، اس کو خرچ کر لیتی، اس میں کوئی مذاقہ نہیں. ایک کالر اور ہیں، شہباز صاحب ہیں ہماری فون لائن پر. ان کا سوال بھی ہم جان لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا شہباز صاحب. شہباز صاحب، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. وعلیکم السلام، فرمائیں. وہ ہمارے دیدی کا رشتہ نہیں آ رہے، بلّہ کا دنیا میری بلّہ کا کوشش کرے، رشتے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب، رشتوں کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیے؟ اولاً تو صدقہ نکالیں، اور صدقے کے ساتھ میں روزانہ کوئی ایک شخص یا وہ جن کے
یہ نکاح مطلوب ہے، رشتہ مطلوب ہے جی، وہ 300 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو اول آخر درود شریف ملا کر کے پڑھیں، انشاءاللہ رشتہ انشاءاللہ تعالی۔ حیدر ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال ہم جانتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا۔ ہیلو جی فرمائیں حیدر، کیا سوال ہے آپ کا؟ غالباً ہماری بات نہیں ہو پائے گی ان سے بھی۔ ریشمہ صاحبہ کا سوال لیتے ہیں۔ شام کے وقت دروازے پر بیٹھنا صحیح نہیں ہے، بہت سارے کہتے ہیں کہ 2 پونچھ والی اگر چھپکلی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، شام کو جھاڑو لگانا مناسب نہیں ہے، تو صحیح کیا ہے مولانا صاحب؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اغلاط العوام میں سے ہیں، جی جی، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھونک کر کے چراغ نہیں بجھانا چاہیے یا رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، دروازے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دروازے تو نہ بیٹھیں تو بہتر ہے، یہ خاص طور سے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، راستہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے وہ، آپ گھر میں بیٹھیں، بیڈ روم میں بیٹھیں، جہاں بھی آپ کا بیٹھنے کی جگہ ہو۔ تو رہی بات چھپکلی کی، تو جناتوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی شکل میں وہ کر سکتے ہیں، بلی کی بھی شکل میں، چھپکلی کی بھی شکل میں، کسی بھی شکل میں لا سکتے ہیں۔ اب وہ 2 پونچھ والی چھپکلی ہے تو وہ جنات ہے، یہ کہنا یہ مشکل کام ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جنات ہو اور ضروری نہیں ہے کہ وہ چھپکلی ہی ہو۔ جی بہت شکریہ حسینہ صاحبہ، لیکن یہ کہ احتیاط برتنی چاہیے۔ حسینہ صاحبہ اور کامل صاحب سے اب ہم بات کریں گے۔ حسینہ صاحبہ پہلے آپ بتا دیں آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بتائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میری بہن کا بچہ ہوا ہے، 15 دن ہوتا ہے، بچہ بہت کریٹیکل اسٹیج میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہے سر، اس لیے ہم لوگ مولانا صاحب اور لوگ ناصرین پروگرام دیتے ہیں، سب سے بھی ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں سر۔ بہت شکریہ بہن۔ آپ بچے کا نام محمد مبین ہے سر، اس کے معنی بھی جاننا چاہتے ہیں سر۔ محمد مبین، بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال مکمل طور پر پہنچ گیا، اور مولانا صاحب جو رہنمائی فرمائیں اس کو غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا۔ کامل صاحب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ کامل صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیں کامل صاحب۔ جی 2 ناموں کے معنی جاننا چاہتا ہوں، محمد مونس اور محمد کاشف۔ محمد مونس اور محمد کاشف۔ محمد کاشف۔ مولانا صاحب ہم شروعات کریں گے حسینہ صاحبہ کے سوال سے۔ بچہ ہے، نوزائیدہ ہے، بیمار ہے، سخت بیمار ہے، کریٹیکل بتا رہی ہے، کیا کچھ دعاؤں کا اہتمام ان کو کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں بہت ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہے، بے شک۔ سورہ فاتحہ اگر ممکن ہو سکے تو اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، اس بچے کو تھوڑا تھوڑا پلائیں، اور یا اللہ اے اللہ اس کا کثرت سے ورد کریں۔ اللہ رب العزت کسی بھی ایسی بیماری سے، کسی ایسی بلا سے جو لا علاج بیماری ہو، اللہ رب العزت اس بچے کو بچائے گا انشاءاللہ۔ صدقے کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، صدقہ بھی بہت ضروری ہے، اس بچے کے نام سے صدقہ کر دیں جان کے لیے۔ محمد مبین انہوں نے نام رکھا ہے، پیارا نام ہے، بہت اچھا نام ہے، اور مبین کے معنی واضح کے ہوتے ہیں۔ چلیے بہتر ہے، بہن حسینہ کو اپنے دونوں سوالات کے جواب مل گئے ہیں۔ تبسم صاحبہ سے بات کریں گے، ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں۔ خیر مقدم، آپ کا تبسم صاحبہ سوال پوچھیے۔ بزنس سے بہت پریشان ہیں کاروبار؟ ہاں کاروبار ایک دم بالکل بہت خراب کر بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا، اور تبسم صاحبہ جی چلیے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے۔ کاروبار کی بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے، کاروبار کی بہتری کے لیے کیا اقدام کرنے ہوں گے مولانا صاحب؟ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نماز کا اہتمام، درود شریف کی کثرت، اور اگر زیادہ ہی کچھ پریشانی ہے تو سورہ واقعہ کو عشاء کی نماز کے بعد میں یا مغرب کی نماز کے بعد میں پڑھ لیا کریں، یہ انشاءاللہ ان کے لیے مناسب رہے گا۔ اور 133 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو اس کا روزانہ ورد کر لیا گیا۔ کامل صاحب کا سوال ہے، ناموں کے تعلق سے ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ محمد مونس اور محمد کاشف، غالباً نام آپ سے مشورہ چاہا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے معنی کے اعتبار سے؟ مونس کے معنی غمخوار کے ہوتے ہیں، کاشف کے معنی کھولنے والا اور واضح کرنے والا۔ یاسمین صاحبہ کا سوال ہے، گھر میں رکاوٹ ہے، روزی روٹی نہیں ہے، اور گھر والوں میں غصہ بہت زیادہ ہے، تو غصہ کیسے کم ہو، روزی روٹی میں کس طرح سے اضافہ، خیر و برکت پیدا ہو؟ اس کے لیے جب مالی اعتبار سے کوئی پریشان ہوتا ہے اور آمدنی کم ہوتی ہے تو اس طرح سے مزاج لوگوں کا چڑچڑا ہو جاتا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں،
تو یہ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے اخراجات کے بارے میں اور آمدنی کے کم ہونے کے بارے میں. بات پھر وہی آئی کہ 133 مرتبہ یا لطیف ہو اس کا ورد کریں. نماز کی پابندی اور درود و سلام کی کثرت، روزانہ ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری کر لیا. اچھا، عبد الغفار صاحب کا ایک سوال باقی ہے مولانا صاحب. ایک تو ان کا یہ تھا کہ ان کی بیوی نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی دوسری شادی ہو رہی ہے، تو یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ ان کو کچھ مال ملے گا، خوشیاں ملے گی انشاءاللہ عزیز. اور ان کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ سود پر انہوں نے قرض لیا تھا، اس کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، تو کیا اقدام ان کو کرنے چاہیے؟ یہ میرے پاس آخری سوال ہے. اولاً تو وہ استغفار کریں، جی، اللہ سے توبہ کریں. انہوں نے سود پہ جو قرض لیا ہے یہ بہت ہی نازیبا حرکت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں اور پریشان ہیں. تو توبہ استغفار کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم اس تسبیح کو پڑھیں. اور اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں. اور کوشش کریں کہ سود پر قرض نہ لیں، سود کا لین دین نہ کریں، تو یہ سب سے بہتر ہے، چونکہ سود کو بہت خراب چیز مانا گیا ہے اسلام کی. اگر ہم بات کریں تو زرینہ صاحبہ سے اب ہم بات کرتے ہیں، ہماری اگلی کالر کی شکل میں ہماری فون لائن پر موجود ہیں. خیر مقدم آپ کا زرینہ صاحبہ، سوال پوچھیے. ہلو جی زرینہ صاحبہ فرمائیں. وہ میرا یہ سوال ہے کہ میری ایک تو بچوں کے 7 سال ہو گئے، رشتے ہوتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں، مطلب شادی تک نوبت نہیں آتی. میں بہت وظائف پڑھتی ہوں اور اب بھی میں وظائف پڑھ رہی ہوں جو بتائیں مجھے، مطلب تو مجھے دعا کروانی ہے شادی تک انشاءاللہ تعالیٰ. میری یہی میں آپ سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ جلدی سے جلدی 2-4 مہینے میں بچوں کی شادی نمٹ جائے. 2-3 بچے سب بالغ ہیں، رشتے ہوتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں، کامیاب نہیں ہو پاتے. اب سب یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا. ہر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ذمہ داری کو محسوس کر رہی ہیں بہن. بچے جوان ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں. جی، اولاً تو ایک کام کریں کہ وہ ان بچوں کے لیے جن کے رشتے طے ہوتے ہیں، جب رشتے طے ہونے والے ہوں تو ان کے لیے کچھ صدقہ نکال دیا کریں. اور جو تسبیح میں نے بتلائی ہے ابھی پہلے بھی، یا لطیفوں کی اول آخر درود شریف، اور ایک سوئی کے ساتھ میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس مقصد کو اپنے پیش نظر رکھیں. انشاءاللہ مقصد برابری ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور بات ہوگی ایک نئے موضوع پر. اجازت دیں اپنے میزبان اطہر سعید کو، لیکن آپ دیکھتے رہیں زی سلام.